لیکن کسی بھی عمل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کے لیے نیت شرط ہے۔ کتنا بھی اونچے سے اونچا عمل ہو، اگر خدا نہ خواستہ انسان کی نیت ٹھیک نہیں تو وہ اونچے سے اونچا عمل اس کے لیے کوئی مفید کارآمد، بلکہ بعض مرتبہ نیت کے فطور کی وجہ سے نقصان دہ ہو۔ وہ جو حدیث میں آیا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ حالانکہ ان تینوں لوگوں کے عمل بڑے عظیم الشان، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، کہ قابل رشک 2 آدمی ہیں۔ کون سے 2 آدمی؟ ایک وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، اور مال دینے کے بعد اس کو خوب توفیق عطا کی، مسلط کیا اب اس کو اپنے مال پر، وہ اللہ کی رضا کے راستوں میں خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ اللہ کا بندہ خوش نصیب جس کو اللہ نے قرآن دیا، وہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے رات دن اسی کے مطابق گزرتے ہیں، اور وہ اسی قرآن کی تعلیمات سے دوسروں کو آراستہ کرتا ہے۔ لیکن یہ کام کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہوں گے، لیکن ان کی نیت میں فطور تھا، تو اس نیت کے فطور کی وجہ سے ان کے عظیم الشان کام ان کے لیے جنت میں لے جانے کے بجائے کہاں کا سبب بن گئے۔ اور اس کے برعکس اگر ایک بندہ کوئی دنیا کا جائز کام کرتا ہے لیکن اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو یہ جائز کام اس کے لیے بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے۔ دنیا کا کام، ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس بندے نے حلال طریقے سے دنیا کو کمایا، حاصل کیا، لیکن نیت کیا تھی؟ استعفافا عن المسئلہ، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، وسائن علی اہلہ، اور اس لیے کما رہا تاکہ میرے گھر والوں، بیوی بچے، ان کی ضرورت حلال طریقے سے پوری ہو، وتعطفا علی جارہ، اور کسی پڑوسی، کسی ضرورت مند کے بھی کام آؤ۔ حدیث میں آتا ہے لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح روشن اور تابہ۔ اور اس کے بعد اسی دوسرا بندہ بھی یہی عمل کر رہا ہے، فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا کمائی، لیکن نیت کیا ہے؟ مقاصرا، مال بڑھانے کے لیے، مفاخرن، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مرائین، دکھلاوے کے لیے، فرمایا لقی اللہ تعالی وعلیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوں گے؟ غضب۔ کام دونوں نے ایک کیا، اور ناجائز نے حلال طریقے سے کمایا، لیکن اس کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی کا ذریعہ بن گیا، اور وہی کام دوسرے نے کیا اور اس کے لیے اللہ کے غضب کا ذریعہ بن گیا۔